السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 18 میں مرکب توصیفی اور اس کے اصول و قواعد کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی پیش کی جاتی ہیں تاکہ مرکب توصیفی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اردو مثالیں میں پیش کروں گا اور اس کا عربی بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں مثالیں پیش کروں، مرکب توصیفی کو سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات تو مجھے مرکب توصیفی کو بیان کرنے کے شروع میں ہی بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی مجھے یاد آیا مرکب توصیفی یا آگے چل کر جو مرکب اضافی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ دیکھیے، مرکب کے سلسلے میں تفصیل سے بحث کر دی گئی تھی کہ مرکب کس کو کہا جاتا ہے۔ اکیلے لفظ کو مرکب نہیں کہہ سکتے، بلکہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ملتے ہیں تبھی جا کر مرکب کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اصول و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو مرکب توصیفی کے اندر بتلایا گیا تھا کہ ایک جز موصوف ہوتا ہے، دوسرا جز صفت ہوتا ہے۔ دیکھیے، ان کے اندر ان کو موصوف بنانے والی اور صفت کو صفت بنانے والی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے موصوف کو موصوف کہا گیا، صفت کو صفت کہا گیا۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ کسی بھی دو چیز کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو ملانے کے اندر تیسری چیز بھی اس کے اندر کوئی ہوتی ہے، تب جا کر وہ چیز ملتی ہے۔ مثلا دو کاغذ ہیں، ان دو کاغذوں کو آپس میں ملانا ہو تو اس کے ساتھ گوند لگایا جاتا ہے یا کوئی اور چیز لگائی جاتی ہے، تب جا کر وہ دونوں کاغذ آپس میں چپکتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ ایسی لوہے کو لوہے کے ساتھ جب ملانا ہو اور اس کا آپس میں کانٹیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایک مسالہ ہوتا ہے، اس مسالے کے ذریعے لوہے کو لوہے سے ملایا جاتا ہے، جس کو ہم ویلڈنگ کہتے ہیں۔ الغرض ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے لیے بیچ کے اندر ایک تیسری چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک خالد نام کا ایک آدمی ہے اور ایک خالدہ نام کی ایک عورت ہے۔ اب یہ اکیلا جو خالد ہے، جو کنوارا ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، یا خالدہ کنواری ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، تو کیا خالد کو آپ شوہر کہہ سکتے ہیں، زوجن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ خالدہ کو آپ بیوی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ زوجتن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی یہ خالد یہ اکیلا ہے اور خالدہ یہ اکیلی ہے۔ لیکن جب ان دونوں کا آپس کے اندر نکاح ہو جائے گا اور یہ دونوں رشتہ زوجیت میں منسلک ہو جائیں گے، بندھ جائیں گے، تو پھر خالد کو کہا جائے گا زوجن یعنی شوہر، اور خالدہ کو کہا جائے گا زوجتن یعنی بیوی۔ تو دیکھیے، جب تک خالد اکیلا تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، وہاں تک اس کو شوہر نہیں کہا تھا۔ خالدہ جب تک کنواری تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اس کو بیوی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ایجاب و قبول ہو گیا، یعنی آپس میں نکاح کا رشتہ جڑ گیا، تب یہ خالد شوہر بن گیا اور خالدہ بیوی بن گئی۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو شوہر اور اس کی بیوی نہ ہو۔ شوہر کے بغیر بیوی، شوہر بیوی کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اور بیوی شوہر کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ شوہر کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے اس کی بیوی ہے، اور بیوی جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے اس کا شوہر ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شوہر اور بیوی نہیں ہے اور بیوی اور شوہر نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں شوہر کے لیے بیوی ہونا لازمی ہے اور بیوی کے لیے شوہر کا ہونا لازمی ہے، تب جا کر یہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اسی پر آپ دوسرے رشتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ مان لو ان دونوں کی آپس میں اولاد ہو گئی، خالد اور خالدہ کی اولاد ہو گئی، تب یہ خالد باپ بن گیا
اور یہ خالدہ ماں بن گئی، تو جب تک اولاد نہیں ہوئی تھی وہاں تک تو خالد کو باپ نہیں کہا جاتا تھا، خالدہ کو ماں نہیں کہا جاتا تھا، تو آخر ان کو باپ کب کہا اور ان کو ماں کب کہا جبکہ ان کی آپس کے اندر اولاد ہوئی؟ تو اولاد اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، اور اگر باپ کہاں جائے گا یا ماں کہاں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے اولاد ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ باپ ہے ماں ہے لیکن اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے اور اس کا باپ اور ماں نہیں ہے، گویا یہ آپس کے اندر تلازم ہے، شوہر ہوگا تو بیوی ہوگی، بیوی ہوگا تو شوہر ہوگی، باپ یا ماں ہوگی تو اولاد ہوگی، اولاد ہوگی تو باپ اور ماں ہوگی۔ تو دیکھیے یہ شوہر اور بیوی کو جو شوہر بیوی کہاں گئے، کس نے کہا؟ یہ بیچ کے اندر ایک نسبت جس کو رشتہ کہہ لیجئے، نکاح کا رشتہ، اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے خالد شوہر بنا اور یہ عورت یہ خالدہ بیوی بنی۔ ایسے ہی خالد باپ اور خالدہ ماں کب بنی؟ بیچ میں جب یہ رشتہ ہوا، یعنی اولاد ہونے کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہ باپ اور ماں بنی اور وہ اولاد بنی۔ بیائی اسی طرح سمجھ لیجئے مرکب توصیفی کو۔ اصل تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ مرکب توصیفی کے اندر ایک جز ہوتا ہے موصوف یعنی پہلا جز، اور دوسرا جز ہوتا ہے صفت، یا دوسرا جز یہ صفت ہے۔ مثال کے طور پر الباب المفتوح، کھلا ہوا دروازہ، تو یہاں پر یہ کہ البابوں کو موصوف کہا گیا اور المفتوح کو صفت کہا گیا۔ اگر اکیلا الباب ہوتا تو آپ اس کو موصوف نہیں کہہ سکتے، اور اگر اکیلا المفتوح ہوتا تو اس کو صفت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اکیلا جو ہوتا ہے کبھی بھی موصوف نہیں بن سکتا، کبھی بھی صفت نہیں بن سکتا۔ ان دونوں کو جب آپس میں جوڑیں گے خاص ترتیب کے ساتھ تب جا کر یہ الباب موصوف بنے گا اور المفتوح صفت بنے گا۔ موصوف کے بغیر صفت نہیں ہو سکتی، صفت کے بغیر موصوف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرکب اضافی کے اندر بھی سمجھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا چیپٹر آنے والے ویڈیو کے اندر میں بیان کروں گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو یہاں پر یہ کہ یہ کتاب کہیں گے، کتاب کو کہیں گے مضاف اور زید کو کہیں گے مضاف الیہ۔ اکیلے کتاب کو آپ مضاف نہیں کہہ سکتے اور اکیلے زید کو آپ مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے۔ جب ان دونوں کو ایک خاص ترتیب سے ملایا جائے گا کتاب اور زید کو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ مرکب اضافی بنے گا، یعنی کتاب مضاف اور زید مضاف الیہ۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیے الباب المفتوح، کھلا ہوا دروازہ، اور کتاب و زیدن، زید کی کتاب۔ آخر موصوف اور صفت بنانے والی چیز کون سی ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ بنانے والی چیز کون سی ہے؟ اس کے بیچ کے اندر ایک نسبت ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے۔ موصوف اور صفت کے اندر ایک نسبت ہے جس کو یہاں پر نسبت توصیفی کہہ لیجئے۔ پہلے جس کو تو موصوف کہیں گے، دوسرے جس کو صفت کہیں گے، لیکن ان دونوں کے بیچ کے اندر جو نسبت ہے، جس نے البابوں کو موصوف بنایا، المفتوح کو صفت بنایا، اسی بیچ کی نسبت کو کہا جاتا ہے نسبت توصیفی۔ اور کتاب زیدن، زید کی کتاب، اس میں کتاب تو مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، لیکن ان دونوں کو مضاف الیہ بنانے والی جو تیسری چیز ہے جس کو نسبت کہا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نسبت اضافی۔ تو مرکب توصیفی کے اندر نسبت توصیفی ہے اور مرکب اضافی کے اندر نسبت اضافی ہے۔ تو بیچ میں ایک تیسری چیز ہے جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا اور جوڑ کر ایک کو موصوف دوسری کو صفت بنایا، اور مرکب اضافی کے اندر ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ بنایا۔ اس حصی مثال سے امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو مرکب توصیفی کے درمیان کی نسبت کو کہا جاتا ہے نسبت توصیفی، اور مرکب اضافی کے درمیان کی نسبت کو کہا جاتا ہے نسبت اضافی۔ جیسے خالد اور خالدہ، ان کا آپس کا رشتہ ہے میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی ہونے کا،
اور خالد اور خالدہ کی جو اولاد ہے ان کا آپس میں رشتہ ہے باپ بیٹے کا یا ماں بیٹے کا، باپ اولاد کا یا ماں اولاد کا. تو اب اسی طرح یہاں پر بھی سمجھ لیجئے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے اندر. خیر تو خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لیے بیچ کے اندر ایک تیسری چیز ہوتی ہے تبھی جا کر وہ چیز جڑتی ہے، اور اگر وہ تیسری چیز نہ ہو تو وہ چیز جڑتی ہی نہیں ہے. جیسے مرکب توصیفی اگر ان کے درمیان کی نسبت کو ہٹا دیا جائے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا الباب المفتوح، البابوں کو آپ الگ کر دو یا پھر المفتوح کو الگ کر دو، تب ایسی صورت کے اندر نہ صرف البابوں کو آپ موصوف کہہ سکتے ہیں اور نہ المفتوح کو صفت کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی کتاب و زیدن، زید کی کتاب، ان میں نسبت لگی ہوئی ہے لیکن اس نسبت کو آپ نکال دیجئے. کیسے نکالیں گے؟ کتاب کو الگ کر دو اور زید کو الگ کر دو تو بیچ کی جو نسبت تھی وہ ٹوٹ گئی. جب بیچ کی نسبت ٹوٹ گئی تو اب یہ کتاب کو آپ نہ مضاف کہہ سکتے ہیں اور نہ زید کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات تو مجھے مرکب توصیفی کے شروع میں بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن یاد آ گیا کہ حصی مثال کے ذریعے سمجھا دیا جائے تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو کر واضح ہو جائے. کیونکہ حصی مثال دی جاتی ہے تو بات اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے. کوئی بھی اگر مانوی چیز ہوتی ہے اس مانوی چیز کو سمجھانا ہو، یعنی مادی چیز نہ ہو، مانوی ہو جو دکھتی نہ ہو، تو مانوی چیز کو سمجھانا ہو، مانوی کہہ لیجئے غیر مادی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، غیر مادی کہو یا مانوی کہو، اس کو سمجھانے کا، اس کو زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اگر حصی مثال دے دی جائے تو اس سے وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حصی مثال پیش کی تاکہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ مرکب اضافی کا جو چیپٹر ہے اور مرکب اضافی کے جو اصول و قواعد ہیں وہ تو میں آنے والے ویڈیو کے اندر پیش کروں گا. آج کے ویڈیو کے اندر تو میں مرکب توصیفی کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ مرکب توصیفی اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے. تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتے ہیں. تو لیجئے یہ چند مثالیں اور دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیے اور دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النفس المطمئنۃ، اطمینان والی جان. لیلۃ طویلۃ، ایک لمبی رات. ایک بات یاد رہے، نکرہ جو ہوتا ہے عام طور پر نکرہ کے ترجمے میں ایک یا کوئی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے لیلۃ طویلۃ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے ایک لمبی رات. حالانکہ لمبی رات آپ کہیں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایک یا کوئی کیا جاتا ہے، اس کے نکرہ کے اندر ایک یا کوئی کا لفظ بنایا جاتا ہے. لیلۃ طویلۃ، ایک لمبی رات. القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن. ریح شدیدۃ، سخت ہوا. ریح اس کا شمار مؤنث میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر شدیدۃ صفت واحد مؤنث لائی گئی. الخلیفۃ العادل، انصاف کرنے والا خلیفہ. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ایک اچھا شہر اور بخشنے والا رب. بلدۃ کہا جاتا ہے شہر کو یا قصبے کو. ایک اچھا شہر اور بخشنے والا پروردگار. دارن عظیمۃ، ایک بڑا گھر. یہ دارن جو ہے اس کا شمار بھی مؤنث میں ہے، اس لیے یہاں پر صفت واحد مؤنث لائی گئی. دارن عظیمۃ، ایک بڑا گھر. نارم موقدۃ، روشن کی ہوئی آگ. یہ نارن بھی مؤنث ہے. نارم موقدۃ، روشن کی ہوئی یعنی سلگائی ہوئی یا جلائی ہوئی آگ. ابنۃ صالحۃ، ایک نیک لڑکی. ہندن صادقۃ، سچی ہندہ. یہ ہند عورت کا، ویسے ہندن انڈیا کو بھی کہا جاتا ہے، جو ہماری حکومت ہے ہندن انڈیا، اس کو عربی کے اندر ہندن کہتے ہیں. اور ایک عورت کا نام بھی ہے ہندن. ہندن صادقۃ،
سچی ہندہ، العروس الحسنۃ خوبصورت دلہن، الشمس الطالیۃ والقمر الغارب طلوع ہونے والا سورج اور غروب ہونے والا چاند، شمسن بھی مؤنث ہے، الصلاۃ الفریضۃ فرض نماز، فاطمۃ الزہراء فاطمہ زہرا، یہ زہرا کا معنی ہوتا ہے روشن، یہاں پر یہ اس کی صفت بن رہا ہے روشن فاطمہ، لیکن آپ بولیں گے فاطمہ زہرا، الابنۃ الحسنی خوبصورت لڑکی، حرب طویلۃ ایک لمبی لڑائی، یہ حرب بھی مؤنث ہے، طرفۃ الشاعر شاعر طرفات، شاعر کا نام ہے طرفہ، تو شاعر طرفہ، رشید العلامۃ علامہ رشید، علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا یعنی علامہ رشید۔ لیجئے دوسرا پیج، المعلم الصالح نیک استاد، المعلمتان الصالحتان دو نیک استانیہ، یہ تثنیہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ مؤنث لائی گئی، اصول و قواعد بیان کر دیے گئے تھے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ المعلمتان الصالحتان دو نیک استانیہ، المعلمون الصالحون سب نیک استاد، معلمات مجتہدات سب محنتی استانیہ، یہ جمع مؤنث ہے اور یہ ذوی العقول ہے، اس لیے اس کی صفت بھی ذوی العقول جمع لائی گئی، جمع اگر ذوی العقول ہو جیسے یہاں پر المعلمون اور یہ معلمات، یہ دونوں جمع ذوی العقول ہے، اس لیے ان دونوں کی صفت یہاں پر الصالحون اور یہاں پر مجتہدات یہ جمائی لائی گئی۔ اللیلۃ معلمات مجتہدات محنتی استانیہ، اللیلۃ المظلمۃ اندھیری رات، قمر منیر روشن چاند، الشمس المنیرۃ روشن سورج، یہ قمر مذکر ہے اس لیے منیر لایا گیا، صفت لائی گئی، اور شمس مؤنث ہے اس لیے منیرۃ مؤنث صفت لائی گئی۔ العینان اللامیتان دو چمکدار آنکھیں، یاد رہے اعضائے بدن کے اندر جو جفت اعضاء ہے یعنی دو دو، جیسے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ان کا شمار مؤنث میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لامیتان مؤنث صفت لائی گئی۔ العینان اللامیتان دو چمکدار آنکھیں، السنۃ الماضیہ تو گزشتہ سال، الشہر الجاری موجودہ مہینہ، جاری کا معنی یہاں پر موجودہ، حال میں جو مہینہ چل رہا ہے وہ، الشہر الجاری موجودہ مہینہ، الانہار الجاریہ تو بہنے والی نہریں، یہاں پر موجودہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ اسی کا مؤنث ہے جاریتم، تو جاری کا معنی صرف ایک نہیں تو اس کا معنی بہنا کے بھی ہوتا ہے، جرا اجری کا معنی بہنا بھی ہوتا ہے، دوڑنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر جاریتن سے مراد بہنے والی، الانہار الجاریہ تو نہریں بہنے والی نہریں، یہاں پر دیکھیں جمع غیر ذوی العقول ہے تو یہ یہاں پر صفت جو ہے الجاریہ تو واحد مؤنث لائی گئی، الجاریہ تو نہیں لایا گیا بلکہ الجاریہ تو یہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ حارات نظیفۃ صاف ستھرے محلے، یہ بھی جمع غیر ذوی العقول ہے، حارتن کی جمع ہے حاراتن تو واحد مؤنث صفت لائی گئی۔ خیاطۃ کسلانۃ سست درزن، الابنتان اللاعبتان دو کھلاڑی لڑکیاں، ابنتان تعبانتان دو تھکی ہوئی لڑکیاں، رجلان زعلانان دو ناخوش یا ناراض آدمی، السنون الآتیہ تو آنے والی سال، سنت ان کی جمع ہے سنون، سنت ان کی دو جمع آتی ہے، ایک تو سنواتن بھی آتی ہے اور یہ کہ یہ جمع سالم کی مذکر سالم کی طرح سنون بھی آتی ہے، تو یہاں پر السنون ہے، السنون الآتیہ تو آنے والی سال، الحیوانات الصغیرہ تو چھوٹے جانور، تو یہاں پر بھی جمع غیر ذوی العقول ہے، یہ دونوں تو واحد مؤنث صفت آئی۔ آیاتن بیناتن کھلی ہوئی نشانیاں، اب یہاں پر دیکھیں یہ آیاتن جمع غیر ذوی العقول ہے لیکن صفت بھی جمع لائی گئی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کبھی کبھی جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس کی صفت بھی جمع لائی جا سکتی ہے، لیکن یہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر تو واحد مؤنث، ورنہ یہاں پر اگر وہ قاعدہ سامنے رکھ کر کہا جائے تو آیاتم بینتن ہونا چاہیے، آیاتم بینتن، لیکن یہاں پر
آیاتم بجیناتن، تو جمع غیر ذوی العقول کے ساتھ کبھی کبھی جمع بھی لائی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ بجیناتن جمع لائی گئی۔ زیدونی زعلانو، ناخوش زید۔ لیجئے تیسرا پیج۔ البستان الجمیل، خوبصورت باغ۔ الغصن الاخضر، ہری ڈالی۔ الورق الناعم، ملائم ورق۔ ثوب رخیص، ایک سستا کپڑا۔ قلم ثمین، قلم ثمین، ایک قیمتی قلم۔ الرداء الخشن، کھردری چادر۔ یہ خشن کا معنی کھردرا، یہ نائم کا الٹا ہے، نائم کہتے ہیں ملائم کو، اور یہ خشن کا معنی کھردرا۔ الرداء الخشن، کھردری چادر۔ المطر الغزیر، موسلا دھار بارش۔ غزیر کا معنی کثیر، بہت زیادہ بارش ہو، موسلا دھار جس کو کہا جاتا ہے موسلا دھار بارش۔ المطر الغزیر، موسلا دھار بارش۔ السحاب الکثیف، گھنا بادل۔ گھنا بادل یعنی بہت زیادہ بادل چھایا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کثیف۔ جیسے بھرداری ہو، کسی آدمی کی داڑھی بہت زیادہ ہو، بھرداری، کھسکسی نہیں، بھرداری، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے لحیتن کثیفتن۔ لحیتن کثیفتن یعنی بہت بڑی داڑھی ہو، گھنی داڑھی، تو اس کو کہتے ہیں لحیتن کثیفتن۔ تو اسی طرح السحاب الکثیف یعنی گھنا بادل، بہت زیادہ بادل جس کے اندھیرا چھا جائے، ایسا بادل آ گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں السحاب الکثیف۔ السحاب الکثیف، گھنا بادل۔ تلمیذ مجتہد، ایک محنتی طالب علم۔ الفلاح الکسلان، سست کسان۔ القطار السریع، تیز رفتار ٹرین۔ قطار کہتے ہیں ریلوے ٹرین کو۔ القطار السریع، تیز رفتار ٹرین، جس کا آپ ایکسپریس کہہ لیجئے، تیزی سے چلنے والی۔ فرس بطیع، سست رفتار گھوڑا۔ یہ ٹرین کے ساتھ اگر آپ لگائے القطار البطیع ہو تو سست رفتار گاڑی، جس کو آپ میمو کہہ لیجئے، لوکل گاڑی۔ فرس بطیع، سست رفتار گھوڑا۔ التفاح الحلو، میٹھا سیب۔ اللیمون الحامد، کھٹا لیمو، کھٹا لیمو۔ اقبال الشاعر، شاعر اقبال۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اسلامی شاعر، جن کے عجیب و غریب اشعار ہیں، ان کے بارے میں کہ اقبال الشاعر، شاعر اقبال۔ الدین القیم، سیدھا دین۔ آخری پیج لیجئے۔ الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغ۔ الشجرۃ المثمرۃ، پھلدار درخت جس پر پھل لگے ہوئے ہو۔ وردۃ حمراء، سرخ، ایک سرخ پھول۔ وردۃ گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، اور زہرۃ ہر قسم کے پھول کو کہتے ہیں۔ تو وردۃ حمراء، ایک سرخ پھول۔ الطعام الشہی، مزیدار کھانا۔ شہی کہا جاتا ہے مرغوب، مزیدار، لذیذ، ٹیسٹی، یعنی آدمی کو پسند آئے ایسا کھانا۔ الطعام الشہی، مزیدار کھانا۔ لحم طری، تازہ گوشت۔ خبز باعث، باسی روٹی۔ الفدۃ البیضاء، سفید چاندی۔ الفاکہۃ الفجۃ، کچا میوہ۔ زہرۃ مفتحۃ، کھلا ہوا پھول۔ ثمر ناضج، پکا پھل۔ السماء الصافیۃ، صاف اور شفاف آسمان، یعنی بادل چھایا ہوا نہ ہو، سورج نکلا ہوا ہو، صاف اور شفاف ہو تو کہا جاتا ہے السماء الصافیۃ۔ السماء الصافیۃ، کھلا ہوا آسمان۔ بنت جمیلۃ، ایک خوبصورت لڑکی۔ خدیجۃ العالمۃ، جاننے والی خدیجہ۔ حمیدۃ الخرقاء، حمیدۃ الخرقاء، بے ہنر حمیدہ۔ یہ خرقہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو ہنر نہ جانتی ہو، دستکاری وغیرہ نہ جانتی ہو، ایسی عورت کو خرقہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی معنی ہو سکتے لیکن ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، حمیدۃ الخرقاء، بے ہنر حمیدہ۔ تو یہ تو مرکب توصیفی کی بارے میں 4 پیج آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں آنے والے ویڈیو کے اندر کچھ اردو
آپ کے سامنے اردو میں پہلے پیش کروں گا، اردو سینٹنس پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کا عربی بنائیں گے. یعنی اردو سے آپ کس طرح عربی بنائیں گے، میں پہلے اردو مثال پیش کروں گا، ایک ایک مثال اردو پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس کا عربی بھی بناتے جائیں گے، تاکہ مرکب توصیفی جو ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ مثالیں دینے کے بعد مرکب اضافی کی بحث کو بھی ہم چھیڑیں گے. تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور ہماری اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے، اور ساتھ ہی آل بٹن کو بھی پریس کیجئے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو. جو لوگ اگر ابتدا سے، یہ بھی تو جو ابتدائی ہے، اگر یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے قواعد اللغت العربیہ کا، یہ بھی گویا یوں سمجھے ابتدائی باتیں ہیں، لیکن کتابی شکل کے اندر اگر کوئی ابتدا سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس چینل کی پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر دروس اللغت العربیہ جزء اول اور دروس اللغت العربیہ جزء ثانی، ان دونوں کتابوں کو آپ ترتیب سے دیکھیے. جتنے بھی ان کے اندر ویڈیو ہے اور جتنے بھی اسباق ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ترتیب سے دیکھیے. انشاءاللہ العزیز عربی زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور جو لوگ ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو ہے، پلے لسٹ میں جائیے. الگ الگ کتابوں کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور کچھ الگ الگ سینٹنس کے اوپر مشتمل بھی کچھ ویڈیو ہے. مختلف معلومات آپ کو ملے گی. اس چینل کی پلے لسٹ میں جائیے، انشاءاللہ بہت کچھ معلومات آپ کو عربی زبان کے سلسلے میں ملے گی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.